بصیرت پر آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بیعت عقبہ۔ نبوت کے 13ویں سال حج کے موسم میں 73 مرد اور 2 خواتین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے نکلے تاکہ تاریخ کے سب سے بڑے معاہدے کو حتمی شکل دے سکیں۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ در پردہ رابطہ کیا اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ سب لوگ درمیانی ایام تشریق میں عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوں۔ طے شدہ رات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان انصاری افراد کے پاس گئے اور ان سے بیعت لی، جس کو تاریخ بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے جانتی ہے۔ بیعت کی دفعات۔ خوشی اور غمی، تنگی اور فراخی، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری لازمی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس مدینے میں تشریف لائیں تو آپ کی تائید اور مدد ضرور کریں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم ان چیزوں کی پاسداری کریں تو ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تم کو بدلے میں جنت نصیب ہوگی۔ چنانچہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پر اسے قبول کر لیا۔ براء بن معرور نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اس کے بعد بقیہ لوگوں نے بھی یکے بعد دیگرے بیعت کی، اور یہ سب انصار کے سردار تھے۔ پھر لوگوں نے سنا کہ شیطان قریش کو اس معاہدے کے بارے میں خبردار کر رہا ہے، تو عباس بن عبادہ بن نضلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم کل صبح مینا والوں پر تلوار سے حملہ کر دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمیں اس کا حکم نہیں ملا ہے، تم سب کے سب اپنے خیموں میں لوٹ جاؤ۔ پھر سب اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اس طرح بیعت عقبہ ثانیہ جیسا عظیم معاہدہ مکمل ہوا، جو کہ مدینے کی طرف ہجرت کا سبب بنا، جہاں پر اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ کعب بن مالک نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ کی رات میں حاضر تھا، جب ہم نے اسلام پر قائم رہنے کا پختہ عہد کیا تھا۔ میرے نزدیک عقبہ کی بیعت بدر کی لڑائی میں شرکت سے زیادہ محبوب ہے۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد جب انصار مدینہ لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی و ناصر بنا دیا۔